سعیکم مشکورہ وعملکم مقبولہ۔ شہید کے افکار اور بعنوان ایک اسوہ حسنہ، چونکہ حیوانات فطرتاً آگاہ اور عالم، اپنی ضرورت کے مطابق آگاہ و عالم پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ انسان بعض چیزوں میں فطرتاً عالم لیکن اکثر چیزوں میں فطرتاً متعلم اور طالب علم خلق کیا گیا ہے، یعنی سیکھنا پڑتا ہے، اور ایک اسوہ اور ایک نمونے اور ایک مثال و سیمپل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اختصار کے ساتھ اسوہ کاملہ لکل زمان و مکان حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام ہے، لیکن ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص اسوہ اور مثالیں بھی بھیجی ہیں۔ آج کے دور میں تمام دنیا کے لیے اسوہ کاملہ حضرت امام اور رہبر معظم ہیں، اور ہمارے اس خطے کے لیے یہ البتہ جو میں کہتا ہوں، یہ اس زمانے میں ہم درک کرتے تھے، احساس کرتے تھے۔ جب شہید ہمارے ہاں موجود تھے تو اکثر میں اور راجہ صاحب اور ہمارے دوست جو ہم قوم میں ساتھ تھے، تو ہم آپس میں کہتے تھے کہ شہید اس زمانے میں زندہ تھے، ہم قائد محترم کہتے تھے کہ قائد محترم یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ برصغیر اور پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ کشمیر سے لے کر انڈونیشیا تک، حتی افغانستان کے جو ہوتے وہ بھی قید شہید کو حقیقتاً اپنا قائد تسلیم کرتے تھے۔ انڈونیشیا کے طالب علم علماء اور باقی ممالک جو جنوبی ایشیا کے تھے وہ بھی ان سے متاثر تھے، اور سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ اس زمانے میں جب وہ قوم میں طالب علم تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے۔ علامہ عارف حسین الحسینی افتخار کرتے تھے، اور سید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لاتے تھے قید شہید کے ساتھ، اس زمانے میں قید محترم کے ساتھ ملنے کے لیے۔ لہٰذا ایک عظیم شخصیت اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، اگرچہ یہ ہمیں احساس ہے کہ یا وہ اپنے زمانے سے کچھ پہلے آیا تھا، یا ہم میں وہ ظرفیت نہیں تھی کہ ہم انہیں درک کر سکیں اور قبول کر سکیں۔ لہٰذا جو استفادہ اس سورج سے حاصل کرنا چاہیے تھا وہ کما حقہ ہماری قوم حاصل نہیں کر سکی۔ میں یہ عرض کروں کہ جس طرح چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے رات کی تاریکیوں میں زمین کی طرف اور زمین کو روشن کرتا ہے، شہید علامہ عارف حسین الحسینی وہ آئینہ کاملہ تھے جنہوں نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس نور کو کاملاً منعکس کیا اس معاشرے کی طرف اور ان تاریکیوں کو روشن کیا۔ قید شہید جامع الہی آفاقی افکار کے حامل تھے، ایسے آسمانی افکار جو زمینی حقائق کے ساتھ مطابق بھی تھے اور زمینی حقائق پر منطبق بھی ہو سکتے تھے۔
میں نے سن 1983 میں پہلی بار ان کی زیارت کی، ان کی قیادت سے پہلے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن سے ان کی آخری اس تک آخر ہم نے دیکھا تو قوم کے سفر میں جب آئے تھے وہاں دیکھا تو ہر دن ان کی عظمتوں کو ہم مزید درک کرتے تھے اور ان کی وہ اعلیٰ صفات کو ہم درک کرتے تھے، اور دن بدن ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان کا یہ سفر مسلسل شروع تھا۔ شہید کی اپنے خدا کے ساتھ ارتباطات وہ ایک مثال تھا۔ یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے مدرسے جعفریہ پر چنار میں، اور انتہائی تک کے ہارے وہ آتے تھے، بہت سارے اس کے کام تھے، بہت سارے اس کے مسائل تھے، لیکن کبھی بھی وہ عبادت اور وہ دعا اور وہ عرفان ان کا جو ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوا۔ شہید وہ ہادی تھے جس طرح کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت رسول خدا کے بارے میں کہ کانا رسول اللہ طبیباً دواراً، رسول خدا ایک ایسے طبیب نہیں تھے کہ جو اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو، مریض اور لوگ ان کے پاس آئیں اور شفا یابی کریں، بلکہ ایک ایسے طبیب تھے جو دوار تھے، جو دور لگاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، گلیوں کوچوں میں جاتے تھے، دیہاتوں میں جاتے تھے تاکہ لوگوں کا علاج کریں۔ اور شہید عارف حسین الحسینی بھی ایک طبیب دوار تھے۔ قیادت سے پہلے پرچنار میں وہ بعض لوگوں کے پاس جاتے تھے، گھروں میں جاتے تھے ان کی ہدایت کے لیے۔ شاید آج ہم تصور نہ کر سکیں، ہم میں سے کسی طالب علم سے کہہ دیتے کہ جائیں، وہ اس زمانے میں ایک GTS آتا تھا پرچنار سے پشاور تک، پتہ نہیں 6-7-8 گھنٹے کا سفر تھا، تو شہید کہتے تھے کہ میں نے تبلیغ کے لیے پشاور جانا، بہت مشکل سفر تھا، اس زمانے میں روڈ بھی ایسے تھے کہ اور جائیں میرے لیے ایک سیٹ دیکھیں، اس میں ہم جاتے تھے، میں سے کوئی جاتا تھا اور رات کو جاتا تھا GTS میں ایک سیٹ بک کرتا تھا، تو شہید صبح اپنی بریف کیس اپنے ہاتھ میں لیے جاتا تھا GTS کے وہ بستے اس زمانے میں بڑوں کو یاد ہیں، تو سیٹ پر بیٹھتے تھے اور جاتے تھے پشاور، وہاں تبلیغ کرتے تھے۔ پرچنار پشاور کا بہت بڑا فاصلہ تھا، اور وہاں سے پھر واپس رات کو آتے تھے یا کل کے لیے واپس آتے تھے، اپنے دروس پڑھاتے تھے، مختلف دیہاتوں میں جاتے تھے، طبیب دوار تھے۔ اسی طرح اپنے خانوادے کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، اپنے بچوں کے ساتھ، واقعاً وہ قابل نمونہ ہے، قابل تقلید ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اور آغا صاحب راجہ صاحب ایک وہ بتاتے ہیں کہ حتیٰ وہ ریڑھی والے جو لوگ تھے، ریڑھی والے، تو ان پر بھی ان کا نظر تھا، اور ان کے لیے بھی وہ ایک تحفہ لے کر آتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے، اپنی گاڑی کے ڈرائیور سے کہتے تھے کہ کھڑے ہو جائیں، وہ ریڑھی والے کو دیکھتے تھے، کوئی ایک ریڑھی والا مثلا ہوتا تھا جو، تو ان کو بھی وہ مسیح کپڑے یا کچھ اور تحفہ دیتے تھے۔ یعنی انتہائی ایک جس میں تمام صفات، آنچے خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری، تمام صفات ان میں موجود تھے، اور ہم واقعاً آج بھی ان کے افکار سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں، اپنے لیے نمونے عمل قرار دے سکتے ہیں۔ البتہ ایک چیز یاد رکھیں، ایک تذکر، وہ یہ ہے کہ ہم نفسیاتی طور پہ ایسے بن چکے ہیں، ہم پاکستان کے بر صغیر کے لوگ تقریباً، کہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم قدردان نہیں ہوتے۔ یہ ایک مشکل ہے ہماری۔ ایرانی معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسن زادہ آمولی زندہ تھے تو ان کی زندگی میں اس کے بارے میں سیمینار ہوتے تھے، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے افکار کے بارے میں ان سے تجلیل ہوتا تھا۔ آج بھی ایسا ہے، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم زندگی میں نہیں پہچانتے، بعد میں جو ہے ہم پہچان لیتے ہیں۔ لہٰذا شہید کے
عظمت کو سلام کے ساتھ ساتھ ان کے عظمت کے سامنے زنوِ ادب طے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو موجودہ نعمتیں ہیں، جو زندہ نعمتیں ہیں، مختلف شکلوں میں ہیں، مختلف شخصیات ہیں، ہمیں ان زندہ نعمتوں کی بھی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم زندہ نعمتوں کی قدردانی نہ کریں، یہ خدائی قانون ہے، اور یہ خدا کی ایک قانون ہے کہ نعمت دیتا ہے، لئن شکرتم، اگر تم نے شکر ادا کیا، لازیدنکم، تو وہ نعمت کو مزید آپ کے ہاں چھوڑ دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ایک قوم نے نعمت کی شکر ادا کی تو ان میں حضرت امام خمینی 10 سال رہے، قیادت کے بعد، یعنی حکومت کے بعد، اور لوگوں نے نعمت کی قدردانی کی تو انہی جیسا ایک اور نعمت ان کو دے دیا، قدردانی کرتے رہے، ابھی وہ نعمت موجود ہے، اور اگر اسی طرح یہ قدردان رہے تو یہ نعمت جاری رہے گا تا ظہور امام زمان علیہ السلام۔